بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک تم ان لوگوں کو جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے تھے، تو ہم نے کہہ دیا کہ تم لوگ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ جن قوموں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آنے والی قوموں اور نسلوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ ایسی ہی ایک قوم حضرت داؤد علیہ السلام کی تھی جو نافرمانی اور سرکشی میں حد سے بڑھ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ وہ راتوں رات انسان سے بندر بن گئے۔ داؤد علیہ السلام کی قوم کس طرح بندر بنی، انہوں نے کیا غلطی کی، انہوں نے کیا نافرمانی کی، یہ آئیے آج کی ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ گاؤں سمندر کنارے آباد تھا اور یہ علاقہ بے حد سرسبز و شاداب تھا۔ نعمتوں کی فراوانی تھی اور یہ بڑے عیش کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ سمندر کنارے ہونے کی وجہ سے ان کا ذریعہ معاش مچھلیاں تھیں جن کو یہ پکڑ کر یا بازار میں فروخت کرتے اور مزے سے گزر بسر کرتے۔ اتنی نعمتوں کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاتے، مگر رفتہ رفتہ وہ سرکشی اور نافرمانی پر اتر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی اور انہیں حکم دیا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا۔ یہ ایک طرح سے ان لوگوں کی آزمائش تھی، مگر وہ لوگ بے حد پریشان ہو گئے کیونکہ ہفتے کے دن مچھلیاں بے شمار آتی اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنایا تو وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ اگر ہم نے ہفتے کو شکار نہ کیا تو ہمارے تو حالات خراب ہو جائیں گے، ہماری فراوانی، ہماری عیش و عشرت کی زندگی تو مشکل میں پڑ جائے گی۔ وہ بڑے پریشانی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے تو شیطان نے ان کے درمیان انسان کا روپ دھارا اور انہیں آ کر یہ طریقہ بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں حوض بنا لو، اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا باری پسند آ گئی، مگر ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیاں اور حوض میں مقید ہوگی تو وہ تو شکار ہو گئی، تو وہ شکار ہفتے کے دن ہو گیا، جبکہ ہفتے کے دن اللہ نے شکار کو حرام کیا تھا۔ ایک تو ان کا شکار حرام ہو گیا، دوسرا وہ کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کے اوپر اتر آئے۔ جب انہوں نے یہ طریقہ اپنایا تو اس موقع پر ان لوگوں میں تین قسم کے گروہ پیدا ہو گئے۔ ایک وہ گروہ تھا جو شکار کے شیطانی ہیلا سے منع کرتے رہے اور ناراض ہو کر ان سے علیحدہ ہو گئے اور انہوں نے ان کے ساتھ شکار نہیں کیا، جبکہ دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھا وہ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، مگر انہوں نے وہ خود کام تو نہ کیا مگر انہوں نے دوسرے لوگوں کو اس کام سے منع بھی نہ کیا۔ جبکہ تیسرے وہ لوگ تھے جو سرکشی اور نافرمانی میں حد سے بڑھ گئے، انہوں نے حکم خداوندی کی علانیہ مخالفت کی، شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا، ان مچھلیوں کو کھا لیا، بچا لیا اور بیچ لیا۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا اب ہم ان نافرمانوں کے ساتھ کوئی میل جول نہیں رکھیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے اور اللہ تعالیٰ بہت جلد ان کو اس نافرمانی کی سزا دے گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے گھروں کے درمیان ان لوگوں کو علیحدہ کر کے ایک دیوار کھڑی کر لی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے قوم کے چند لوگوں کی، جو چند لوگ کہا گیا ہے کہ وہ 12,000 لوگ تھے، پتہ ان کی حرکت کا پتہ چلا تو حضرت داؤد علیہ السلام بے حد غضبناک ہوئے، انہوں نے شکار کرنے والوں پہ لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ دیوار کے دوسری پار ان جو لوگ نافرمان رہائش پذیر تھے، ایک دن ادھر سے کسی بھی قسم کا کوئی شور شرابہ یا ہلچل محسوس نہ ہوئی، تو لوگوں نے دیوار پہ چڑھ کے ادھر جھانکا تو وہ مارے ڈر کے، خوف کے، حیران پریشان ہو کر ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگ پڑے، کیونکہ وہ سب کے سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے تھے۔ وہ سارے 12,000 انسان بندروں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ اب لوگوں نے جو ان کی یہ حالت دیکھی تو وہ نیچے اتر کے آئے تو ان لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گئے،
تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، وہ ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور ان کے آگے زار زار روتے تھے، مگر وہ اب لوگ بندر بن چکے تھے اور دوسرے لوگ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ اس صورت میں نہ وہ کچھ کھا پی سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے 3 دن کے اندر اندر وہ سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور جنہوں نے دل سے برا جان کر خاموش رہے تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ اس قصے سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ ہم نے سیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، کبھی بھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کی مقرر کردہ حدود کو ہم نہ توڑیں۔ اگر ہم حدود کو توڑیں گے، آج کے جدید دور میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آج کے جدید دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور شیطان کی ہیلہ بازیاں جو آج کل کے جدید لوگوں کی شکلوں میں ہمارے سامنے آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے، ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ اس واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرت اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ اس واقعے سے مسلمانوں کے قلوب میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہونی چاہیے۔ اللہ اور رسول کی نافرمانیوں کی پگڈنڈیوں میں بھٹکنے والوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں اپنے صالح اور نیک بندوں کی صحبت نصیب کرے۔ پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ہے وہ نوٹیفیکیشن کے بیل کو ضرور آن کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ ملتے ہیں کل۔